آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ نہ دینے پر حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل میں ڈیڈ لاک پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس بلانے سے گریزاں ہیں۔ اسپیکر آفس سے ابھی تک مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے رابطہ نہیں کیا گیا ہے۔ احتشام یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ احتشام، اب یہ تاخیری حربے کس کی جانب سے استعمال کیے جا رہے ہیں، یا پھر کب تک متوقع ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ سامنے رکھ دی جائیں گی؟ دیکھیں، اس سے پہلے جو بھی مذاکراتی کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے ان میں ہم نے دیکھا کہ اسی روز آئندہ جو مذاکراتی اجلاس ہے اس کا اعلان کر دیا جاتا تھا، لیکن تاحال اسپیکر آفس کی طرف سے آنے والے اجلاس کا اعلان نہیں کیا گیا، اجلاس طلب نہیں کیا گیا، اور ذرائع اس حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک کا اندیشہ ہے، اور یہ ڈیڈ لاک مبینہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو تحریری طور پہ چارٹر آف ڈیمانڈ دوسری میٹنگ میں جمع نہیں کروایا گیا، اس کے بعد یہ ڈیڈ لاک پیدا ہونے کا اندیشہ ہوا ہے۔ اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں یا جو اسپیکر آفس ہے وہ اس بات کا منتظر ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی قیادت کی ملاقات ہو، اور اس کے بعد ان کی طرف سے تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیے جانے کے متعلق کوئی حتمی فیصلہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو نیا اجلاس ہے مذاکراتی کمیٹیوں کا وہ طلب کیا جائے گا، اور حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ کے بغیر آگے بڑھنے سے گریزاں ہے، اور تحریری مطالبات کے آنے کے بعد تحریری معاہدہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کو کرنا ہوگا۔ حکومتی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اسپیکر آفس سے ابھی تک مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے کسی فریق نے رابطہ نہیں کیا گیا، اور جو ہی تحریری طور پہ چارٹر آف ڈیمانڈ پی ٹی آئی کی طرف سے پیش کیا جائے گا تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس پر رد عمل دینے کے بعد ایک تحریری معاہدے کی طرف پیش رفت کرے گی۔ جی بہت شکریہ احتشام یوسف، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ نہ دینے پر حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل میں ڈیڈ لاک پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس بلانے سے گریزاں ہیں۔ اسپیکر آفس سے ابھی تک مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے رابطہ نہیں کیا گیا ہے۔ احتشام یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ احتشام، اب یہ تاخیری حربے کس کی جانب سے استعمال کیے جا رہے ہیں، یا پھر کب تک متوقع ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ سامنے رکھ دی جائیں گی؟ دیکھیں، اس سے پہلے جو بھی مذاکراتی کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے ان میں ہم نے دیکھا کہ اسی روز آئندہ جو مذاکراتی اجلاس ہے اس کا اعلان کر دیا جاتا تھا، لیکن تاحال اسپیکر آفس کی طرف سے آنے والے اجلاس کا اعلان نہیں کیا گیا، اجلاس طلب نہیں کیا گیا، اور ذرائع اس حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک کا اندیشہ ہے، اور یہ ڈیڈ لاک مبینہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو تحریری طور پہ چارٹر آف ڈیمانڈ دوسری میٹنگ میں جمع نہیں کروایا گیا، اس کے بعد یہ ڈیڈ لاک پیدا ہونے کا اندیشہ ہوا ہے۔ اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں یا جو اسپیکر آفس ہے وہ اس بات کا منتظر ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی قیادت کی ملاقات ہو، اور اس کے بعد ان کی طرف سے تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیے جانے کے متعلق کوئی حتمی فیصلہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو نیا اجلاس ہے مذاکراتی کمیٹیوں کا وہ طلب کیا جائے گا، اور حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ کے بغیر آگے بڑھنے سے گریزاں ہے، اور تحریری مطالبات کے آنے کے بعد تحریری معاہدہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کو کرنا ہوگا۔ حکومتی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اسپیکر آفس سے ابھی تک مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے کسی فریق نے رابطہ نہیں کیا گیا، اور جو ہی تحریری طور پہ چارٹر آف ڈیمانڈ پی ٹی آئی کی طرف سے پیش کیا جائے گا تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس پر رد عمل دینے کے بعد ایک تحریری معاہدے کی طرف پیش رفت کرے گی۔ جی بہت شکریہ احتشام یوسف، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔